آج کی اہم ترین خبر آپ کو دیں، پنجاب فوڈ اتھارٹی نے ہر طرح کے بناسپتی گھی کو مضر صحت قرار دے کر اس پر پابندی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ گھی ملز کو ایک خاص وقت کے بعد پیداوار روکنے کے نوٹسز جاری کر دیے جائیں گے۔ گھی بنائے سالنا، بڑا بہو کا نام، یا پھر اس کی تو پانچوں انگلیاں گھی میں ہیں۔ لگتا ہے کہ اب گھی کا ذکر صرف محاوروں میں ہی ہوگا، کیونکہ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے گھی کی ہر طرح کی پیداوار اور اس کی فروخت پر پابندی لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے بناسپتی گھی انسانی صحت کے لیے مضر قرار دے دیا ہے، جس کے بعد گھی کی پیداوار بھی روک دی جائے گی۔ یہ فیصلہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کے سائنٹیفک پینل اور بناسپتی گھی ایسوسی ایشن کی باہمی مشاورت کے بعد کیا گیا ہے۔ بناسپتی گھی پر پابندی کے بعد تمام گھی ملیں صرف آئل کی پیداوار کریں گی۔ فیصلے کے مطابق مارکیٹوں میں آنے والا گھی ہی فروخت ہوگا اور اس کے بعد کوئی بھی مل نئے گھی کی پیداوار نہیں کرے گی۔ ماہرین طب کا کہنا ہے کہ بناسپتی گھی شریانوں میں جم جاتا ہے، جس سے کولیسٹرول لیول بڑھنے کا خدشہ ہوتا ہے، جس کے ساتھ ساتھ دل کے کئی دوسرے امراض بھی جنم لیتے ہیں۔ تو بناسپتی گھی انتہائی مضر صحت قرار دے دیا گیا ہے، اس پر پابندی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ بناسپتی گھی کو کیوں مضر صحت قرار دیا گیا ہے، اس کا متبادل کیا ہوگا، ان تمام سوالات کے جوابات لیں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ٹیکنیکل پنجاب فوڈ اتھارٹی ڈاکٹر شاہزیب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر فرمائیے، آج یہ خبر جب اپنے ناظرین کو ہم دے رہے ہیں، اس سے پہلے بناسپتی گھی استعمال ہو رہا تھا، آج کیا ہوا ہے اچانک کتنے برانڈز کی ہوتے ہوئے؟ دیکھیں جی، دیر آئے درست آئے۔ اگر آپ پوری دنیا میں مشاہدہ کریں تو پتہ چلے گا کہ کہیں بھی سوائے سب کانٹیننٹ کے بناسپتی گھی کی جو سیل ہے وہ کسی بھی صورت الاؤڈ نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ بناسپتی گھی ہے کیا۔ یہ بیسیکلی جو ویجیٹیبل آئل ہوتا ہے اسے مصنوعی طریقے سے ہائیڈروجنیٹ کرنے کے بعد جو اس کو سالڈ کیا جاتا ہے اسے ہم بناسپتی گھی کہتے ہیں، اور یہ کولونیل ایرا میں ایک چیپ الٹرنیٹو کے طور پہ، سستے الٹرنیٹو کے طور پہ دیسی گھی کے اس کو مارکیٹ میں متعارف کروایا گیا۔ اب جیسے جیسے دنیا نے آگے ترقی کی، انہوں نے اس میں دیکھا کہ یہ جو بناسپتی گھی ہے اس میں نہ صرف سیچوریٹڈ فیٹ بلکہ ایک انتہائی ڈینجرس جو انگریڈینٹ ہے دیٹ از ٹرانس فیٹی ایسڈ، وہ موجود ہیں۔ یہ ٹرانس فیٹی ایسڈ جو ہیں یہ بے شمار جو امراض ہیں ان کو جنم دیتے ہیں۔ اگر میں نام لوں جو میجر ڈیزیز ہیں ان کا، تو اس میں اسکیمک ہارٹ ڈیزیز جسے کہا جاتا ہے، خون کی شریانیں تنگ ہو جاتی ہیں خصوصی طور پہ دل کے اندر، جس میں کہ دل کا دورہ بھی پڑ سکتا ہے۔ اس کو استعمال کرنے سے بناسپتی گھی کو یہ مختلف سٹڈیز ریسرچ نے پروو کیا ہے کہ اس کا رسک بہت بڑھ جاتا ہے۔ پھر ڈائبٹیز جو ہے، اوبیسٹی کاز کرتے ہیں یہ ٹرانس فیٹی ایسڈ، تو یہ ڈائبٹیز شوگر کا مرض جو ہے وہ لاحق کرتے ہیں، اور ایون برسٹ کینسر بھی کاز کرنے میں یہ سامنے آیا کہ یہ رول پلے کرتا ہے۔ یہ بھی فرمائیے، کچھ مہلت دی جائے گی اور اس کے بعد پابندی ہوگی؟ یہ جو کچھ مہلت ہے، یہ گزشتہ دنوں سلانٹی کے کیس میں بھی ہوا تھا، یہ کچھ مہلت کیوں؟ جو چیز مضر صحت ہے فوری طور پر اور اتنی مضر ہے فوری طور پر ختم کر دینا چاہیے؟ دیکھیں جی، اس میں بزنس ایڈجسٹمنٹ ٹائم ہم نے دینا ہوتا ہے، جو کہ قانونی طور پہ ہم نے ان کو دینا ہے، کیونکہ یہ اربوں کی انویسٹمنٹ ہے، اور پھر ہم نے نہ صرف اپنی لوکل مارکیٹ کو دیکھنا ہے، ہماری جو کسٹمر کی سائیکی اس کو دیکھنا ہے، بلکہ ہم کچھ ٹریڈ ایگریمنٹس کے تحت پابند ہیں کہ ہم نے جو بھی ہمارے یہاں پہ انویسٹمنٹ ہوئی ہے ان کو ایک بزنس ایڈجسٹمنٹ ٹائم دینا، جو کہ ہم نے دے دیا ہوا ہے، تاکہ یہ جو صحت مند الٹرنیٹو ہیں وہاں اس کی طرف یہ ان کو جو ٹرانسفر کرنا ہے یا شفٹ کرنا ہے یا ٹرانزیشن ہونا ہے اس کے لیے ان کو ٹائم۔ میرا یہاں ایک سوال ہے بطور صارف، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اتنی بیماریوں کی وجہ بنے گا۔ اب مجھے پنجاب فوڈ اتھارٹی کے ڈی جی ٹیکنیکل نے یہ بتا دیا ہے، پنجاب فوڈ اتھارٹی نے بتا دیا۔ اب اتنے دن مجھ جیسے بہت سے لوگوں کو مارکیٹ میں ان بیماریوں کی وجہ ملتی رہے گی اور مجھ جیسے بہت سے لوگ بیماریوں کی وجہ خریدتے رہیں گے، یہ ہم کیوں الاؤ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، اس لیے تو سائڈ بائی سائڈ جو ہے گورنمنٹ نے اور پنجاب فوڈ اتھارٹی نے ایک اویئرنیس کیمپین بھی انیشیٹ کر دی نا، تاکہ لوگوں کو پتا چلتا جائے کہ یہ چیز آپ کے لیے صحت کے لیے نقصان دہ ہے، آپ اس کے الٹرنیٹو جیسے ویجیٹیبل آئل ہے اس کو استعمال کریں۔ اور میں آپ کو یہاں پہ بڑی ایک امپورٹنٹ چیز بتاتا چلوں کہ سائنسی تحقیقات جتنی بھی ہوئی ہیں ورلڈ اوور، ان میں جو دیسی گھی ہے دیٹ از مور بینیفیشل ایز کمپیئر ٹو
بناسپتی گھی جو ہماری ہم عوام ہمیشہ سے کہتے تھے کسی جالساز کے لیے بھی یہ بڑا بناسپتی آدمی ہے، تو اسی لیے یہ ہماری عوام کے لیے کئی ہماری جو عوام میں افراد موجود ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں شاید دیسی گھی زیادہ خطرناک ہے. مجھے پرمٹ کیجیے گا، محسن بھٹی صاحب فوڈ ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بھٹی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر ڈی جی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ڈاکٹر شاذیب یہ کہہ رہے ہیں کہ دیر آیت درست آیت، اب یہ فیصلہ کر لیا ہے. آپ بھی بتائیے ہمارے ناظرین کو یہ جو بناسپتی گھی ہے کتنا خطرناک ہے؟ بہت شکریہ آپ کا، کیونکہ یہ بڑا اہم ایشو ہے اور اس میں پنجاب فوڈ اتھارٹی نے یہ جو اقدام اٹھایا ہے یہ واقعی وقت کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ جو گھی ہے اس کا جو اصل ایشو آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ زیادہ تر یہ پام آئل سے بنایا جا رہا ہے اور پام آئل بھی وہ والا امپورٹ کیا جا رہا ہے جو گھٹیا ترین ہے، لو گریڈڈ یعنی سوپ گریڈڈ پام آئل جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا تھا. اب اس کی وجہ سے جب یہ والا گھی آتا ہے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری رگوں میں جم جاتا ہے اور یہ جا کے میلٹ ہوتا ہے 65 سے 70 ڈگری ٹیمپریچر پہ، جبکہ ہمارا باڈی ٹیمپریچر ہے 37 ڈگری اور یہ میلٹ ہوگا اگر 65 سے 70 ڈگری پہ تو یہ تو ہارٹ کی بہت ساری بیماریوں کا باعث بنے گا. پھر اس کے بعد جب اس پام آئل کو گھی بنایا جاتا ہے، جب اسے کنورٹ کیا جاتا ہے آئل سے گھی میں، تو اس میں ہائیڈروجینیشن کا ایک عمل ہے. اس عمل کی وجہ سے اس میں لیڈ پائی جاتی ہے، اس میں سلفر کی زیادہ مقدار پائی جا رہی تھی. یہ وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے اسے کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو رہا تھا اور دنیا بھر میں اس پہ پابندی لگ چکی ہے. پاکستان میں یہ جو پنجاب فوڈ اتھارٹی نے کام کیا ہے یہ بڑا ہی بر وقت ہے اور یہ اس وقت ہماری صحت اور اس کی ستائش کرنی چاہیے. محسن بھٹی صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. ڈاکٹر شاذیب صاحب یہ جو محسن بھٹی صاحب نے بھی کہا فوڈ گریڈ سوپ گریڈ پام آئل فوڈ گریڈ نہیں تھا، تو سوپ گریڈ ہونے کا مطلب ہے کہ وہ جو صابن کی تیاری میں اور دیگر چیزوں کی تیاری میں استعمال ہو سکتا تھا وہ کھانے کے لیے استعمال ہو رہا تھا. نہیں، اس میں یہ ہے کہ پام جو ہے اس کی مختلف پروڈکٹ ایک پام اولین ہوتا ہے، وہ خوردنی تیل کے طور پہ استعمال ہوتا ہے اور اسی سے آگے بناسپتی بنتا ہے. جو صابن بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اسے پام اسٹیرین کہتے ہوتے ہیں اور وہ امپورٹ بھی رنگ ڈال کے آتا ہوتا ہے، اس کے اندر رنگ ڈالا ہوتا ہے پیچھے سے تاکہ اس کو استعمال نہ کیا جا سکے کسی خوردنی مقصد کے لیے. میں ایک چیز اور ایڈ کرتا جاؤں گا، یہ ہیوی میٹل جس انہوں نے ذکر کیا، اس میں ہائیڈروجینیشن کا اگر پروسیس پراپر نہ ہو تو نکل کی باقیات بھی اس کے اندر ہوتی ہے جو کہ کینسر کا باعث بن سکتی ہیں. سو ان سارے عوامل کے پیش نظر ہمارا جو سائنٹیفک پینل ان کی بڑی اسٹرانگ سفارشات تھیں اس کے اوپر کہ اس کو سختی سے بین کیا جانا چاہیے جس طرح تمام ممالک میں بین ہے. مجھے مختصر بتا دیجیے گا، وقت کم ہے. اربوں کی انڈسٹری ہے، کھربوں کی انڈسٹری ہے، کیسے کر دیا جائے گا بین ختم؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ہیلتھ آتی ہے نا، ہیلتھ آتی ہے لوگوں کی. ہم نے ڈیزیز برڈن کو اپنا کم پریشر قبول نہیں کیا جائے گا، کوئی پریشر قبول نہیں کیا جائے گا اس پہ. اور اس میں آپ کو بتا دوں کہ سائنٹیفک پینل کے سامنے باقاعدہ جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں انہیں پیش ہو کے اپنا موقف دینے کی ستائش کی جانی چاہیے پنجاب فوڈ اتھارٹی کی. اور میں ایک لاسٹ آپ کو کلیئر کروں، آئی ایم ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل، تو پلیز اس کے اکارڈنگلی جو ہے نا وہ بتا تھا اس کو تعارف کو درست کروانا، اس لیے میں نے تھوڑا. بہت شکریہ ڈاکٹر شاذیب صاحب آپ کا ہم بہت شکریہ دینے کے لیے.